السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 70واں پارہ ہے اور سورہ الحج ہے، اور آیت نمبر جو ہے 26 سے لے کر 30 تک یہ 5 آیات ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پہلے ان کی تلاوت سماعت فرمائیں، پھر پہلے ان کی تلاوت سماعت کریں اور پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا نَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب جگہ دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اس گھر کے ساتھ جگہ دی، اللہ تشرک بھی شیئا، یہ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک کرنا، صاف کرنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کھڑا رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو پکار یعنی حج کے لیے، یأتوک رجالا، آئیں گے تیری طرف لوگ، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یأتوک رجالا، آئیں گے لوگ پیدل پاؤں پر چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر یأتین، اور آئیں گے دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر، من کل فج عمیق، دور دراز راہوں سے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ پہنچے ان کو فائدہ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور پڑھیں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے یعنی چپاؤں سے، یعنی چپاؤں کو ذبح کر کے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، فَقُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور دیں برے حال کے محتاج کو، ثُمَّ لِيَقْضُوا نَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی منتیں، نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں قدیم گھر کا، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے کہ جو تعظیم کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال ہے تمہارے لیے چپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر جو تم کو سناتے ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور بچو بتوں کی پلیدگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ تو یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، آپ ان کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور اپنے موبائل نمبر میں جو واٹس اپ نمبر ہے وہاں ضرور شیئر کریں، اور فیس بک پر شیئر کریں۔ یہ بار بار ہر درس میں یہ کہتا ہوں، تاکہ جو بندہ قرآن کو آگے شیئر کرتا ہے، جہاں تک یہ قرآن کا درس پہنچتا جائے گا، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں اجر، اور وہ بھی صدقہ جاریہ، آگے پھر جو بھیجتے جائیں گے
قیامت تک جو سلسلہ چلتا جائے گا. اور میں بھی یقین کریں ہر درس میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ میرے کہنے سے جو شیئر کریں گے ہو سکتا ہے یہ قرآن قیامت والے دن ایسی بہت بڑی عظیم نیکیاں بن کر میرے نامہ اعمال میں آ جائے. آپ کو ساتھ ملاتا ہوں تاکہ آپ بھی اس میں برابر کے حصے دار بنیں. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن مجید کی خدمت کرنے کی اور قرآن کو یاد کر کے آگے سنانے کی اور قرآن آگے لوگوں کو سنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو قرآن کے معلم ہیں، استاذ ہیں، قرآن کے جو خادم ہیں، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے. اور قیامت والے دن یہ قرآن کہے یا اللہ یہ تیرے قرآن کا خادم آ گیا ہے، اس سے کوئی حساب نہ لے، بغیر حساب کے اپنی جنت میں اس کو پہنچا دے. تو اللہ اپنے قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے. تو میری دعا ہے اللہ یہ تیری کلام ہے، تیرا قرآن ہے، میں اس کا خادم ہوں، میرے اوپر اپنی رحمت فرما اور میرے لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے آسان کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.